السلام علیکم، آپ کو ہمارے چینل دل موم کا دیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ کہانی دو جڑواں بہنوں کی ہے جو جڑواں ہونے کے ساتھ ساتھ شکل و صورت میں بھی بالکل ایک جیسی تھی۔ دونوں کو بہت لاڈ پیار سے ماں باپ نے پالا۔ شکل و صورت ایک جیسی ہونے کی وجہ سے لوگ تو ہمیشہ ہی غلط فہمی کا شکار رہتے تھے، لیکن کبھی کبھی تو ماں باپ بھی اس الجھن کا شکار ہو جاتے۔ ایک بہن کا نام سارہ اور ایک کا نام زارا تھا۔ دونوں بہنیں بہت حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھیں اور بہنوں میں سلوک اتفاق بھی بہت تھا۔ اس لیے ماں باپ نے دونوں کے پیار کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں دو بھائیوں کے ساتھ کی جائے تاکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر سکیں۔ وہ دونوں بھی اس فیصلے پر بہت خوش تھیں۔ ایک دن رشتہ کروانے والی خالہ نے ایک بہت اچھے گھر کا پتہ بتایا۔ خالہ چونکہ زارا کی امی کی پرانی دوست تھی، اس لیے ان کو پورا بھروسہ تھا کہ وہ کبھی غلط بیانی نہیں کرے گی۔ خالہ نے دونوں لڑکوں کی تعریفوں میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ماں باپ دونوں ہی بہت خوش ہوئے کہ ان کی نازوں سے پلی بیٹیوں کے لیے ایک ہی گھر سے دو لڑکوں کے رشتے مل رہے ہیں۔ لڑکوں کا اپنا گھر، بزنس، غرض، انہیں کسی شے کی کمی نہ تھی، صرف لڑکوں کو دیکھنا ہی باقی تھا۔ خالہ لڑکے والوں کے گھر لے گئیں۔ لڑکے بھی شکل و صورت کے بہت خوبصورت تھے، وہ بھی ان دونوں لڑکیوں کی طرح حسین تھے۔ زارا کے والد نے ان دونوں کو پسند کیا اور انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ وہ لوگ بھی ان سے مل کر بہت خوش ہوئے اور اگلے ہی روز لڑکیوں کو دیکھنے چلے آئے۔ یہ دونوں تھیں تو بہت حسین اور ایک ہی نظر میں ان کو بھا گئی۔ انہیں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا، بس لڑکیاں پڑھی لکھی اور خوبصورت ہونی چاہیے تھیں، اور یہ دونوں خوبیاں ان لڑکیوں میں موجود تھیں۔ اس لیے نوبت جلد ہی شادی تک پہنچ گئی۔ ایک بھائی کا نام عثمان اور ایک کا نام نعمان تھا۔ دونوں لڑکوں نے اپنے ماں باپ کی رضامندی کو ہی ترجیح دی اور یوں بنا ایک دوسرے کو دیکھے انہوں نے صرف ماں باپ کے کہنے پر اپنے لیے چنے ہوئے رشتوں کو قبول کر لیا۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہوئیں اور رخصتی بھی ہو گئی۔ عثمان کی امی اور پھپھو دونوں ہی دلہنوں پر صدقے واری جا رہی تھیں۔ دونوں دلہنیں بھی بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھیں۔ سارہ اور زارا خوبصورت کمروں میں گھونگھٹ ڈالے اپنے اپنے جیون ساتھی کی آمد کی منتظر تھیں۔ عثمان اپنے دوستوں کے بیچ میں پھنس کر رہ گیا۔ اس کے دوستوں کے شغل میلے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے اور اسی دوران رات کے 3 بج گئے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی دلہن آنکھیں موند چکی تھی۔ عثمان نے ہلکے سے کھنکارا تاکہ اپنی آمد کی اطلاع دے سکے۔ اس کی آواز سے فوراً سارہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جھٹ پٹ اٹھ کر بیٹھ گئی اور واپس گھونگھٹ ڈالنے لگی کہ عثمان مسکراتے ہوئے بولا، رہنے دیجیے، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ عثمان بھی شکل و صورت میں کچھ کم نہ تھا۔ اسے دیکھ کر دل ہی دل میں ماں باپ کی پسند پر رشک کرنے لگی۔ وہ پاس بیٹھ کر معذرت کرنے لگا کہ اسے بہت دیر ہو گئی اور پھر منہ دکھائی کا لاکٹ کا خوبصورت تحفہ اسے پکڑاتے ہوئے بولا کہ یہ آپ کی خوبصورتی کے آگے بالکل بے معنی سا ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، یہ بہت پیارا ہے۔ عثمان اس کا ہاتھ پکڑ کر مخاطب ہوا کہ میں اپنی قسمت پر بہت فخر محسوس کر رہا ہوں۔
خدا نے بن مانگے مجھے اتنا پیارا جیون ساتھی دیا۔ میں آپ کو ہمیشہ بہت خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزاریں۔ کیا آپ اس حسین سفر میں میرا ساتھ دیں گی؟ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، ہونٹ کچھ بولنا چاہ رہے تھے لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں اس نے اسے دوبارہ مخاطب کیا، زارا کیا آپ میرا ساتھ دیں گی؟ وہ ایک دم چونک اٹھی اور کہنے لگی، میں زارا نہیں سارا ہوں۔ وہ کہنے لگا، کیا مطلب؟ آپ زارا نہیں ہیں؟ اس نے کہا، نہیں میں سارا ہوں اور میرا نکاح نعمان سے ہوا۔ کیا آپ نعمان نہیں ہیں؟ وہ کہنے لگا، نہیں میں تو عثمان ہوں۔ سارا کا ہاتھ جو کہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا جھٹ سے کھینچتے ہوئے اپنا بھاری لہنگا سمیٹتے ہوئے بھاگتے دروازے کا رخ کیا۔ عثمان نے کہا، بات تو سنیں، لیکن وہ نہ رکی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ آنسو تھے کہ آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے شور مچا رہی تھی، زارا زارا باہر نکلو۔ گھر کے دوسرے بڑے بھی فوراً باہر نکل آئے۔ عثمان کے ماما، پاپا، پھپھو اور گھر میں موجود مہمان سب سارا کی آواز پر گھبرا کر باہر آ گئے۔ زارا بھی کمرے سے نکل آئی۔ عثمان کے ماما پاپا پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے بیٹی، کیوں پریشان ہو، کیوں اس طرح روئے جا رہی ہو؟ اتنے میں پھپھو بولی، مجھے تو یہ لڑکیاں ایک آنکھ نہیں بھائیں، نہ جانے آپ لوگوں نے ان میں کیا پسند کیا، دیکھنے میں ہی اتنی شاطر لگتی ہیں، یقیناً کوئی ڈرامہ ہی رچا رہی ہے۔ اتنے میں سارا زارا کے قریب گئی اور کہنے لگی کہ بہت غلط ہو گیا۔ وہ پوچھنے لگی، سارا کچھ تو بولو، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے سارا کو سینے سے لگایا۔ اس کی تیز دھڑکنوں کی رفتار محسوس کرتے ہوئے زارا بہت گھبرا گئی اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سارا اس کے ساتھ کھڑے نعمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ عثمان نہیں بلکہ نعمان ہے جس سے میرا نکاح ہوا۔ اب تو سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر چیمہ گوئیاں کرنے لگے۔ ایک عورت کہنے لگی، یہ کیا غضب ہو گیا، اتنی منحوسیت! ان لڑکیوں کے آتے ہی گھر میں مصیبت آ گئی۔ اپنی سالیوں کے ساتھ عثمان کے پاپا ان کی ماما پر غصہ ہونے لگے کہ آخر اتنی بڑی کوتاہی کیسے ہو گئی۔ اب تو زارا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جس انسان کو اپنا جیون ساتھی سمجھ بیٹھی تھی، وہ جیون ساتھی نہیں بلکہ اس کا اپنا دیور تھا۔ وہ وہیں چکرا کر گر گئی۔ سب لوگ پریشان تھے۔ زارا کو جلدی سے ہسپتال پہنچایا گیا۔ ان کے ماں باپ بھی وہاں پر آ گئے۔ لڑکوں کے ماں باپ سے بہت زیادہ خفا ہوئے۔ ان کی بیٹیاں اجڑ گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ زارا شدید قسم کے ڈپریشن کا شکار ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے دماغ پر اٹیک ہوا ہے اور کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کب تک ہوش میں آئے۔ آپ دعا کریں، اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ زارا کے ماں باپ اور سارا سبھی بہت رو رہے تھے۔ دونوں بہنوں کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ دوسری طرف عثمان اور نعمان بھی کسی سے تو کیا کہتے، ایک دوسرے سے بھی نظریں ملاتے ہوئے کترا رہے تھے۔ زارا کی امی ہسپتال سے گھر کھانا وغیرہ بنانے گئیں اور والد پاس تھے، جبکہ سارا ہسپتال کے ایک کونے میں جائے نماز بچھائے مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ کھلا اور دروازے سے داخل ہونے والی عورت عثمان کی پھپھو تھی۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ زارا کے علاوہ صرف اس کے ابو ہی
वहाँ मौजूद हैं, ये सोचकर वो उनके करीब आ गई। फूफो को देखते साथ ही उसके अब्बू ने फ़ौरन अपने चेहरे से आंसू साफ किए और बोले कि तुम? वो कहने लगी, हाँ मैं। वो कहने लगी, क्या मुझ पर तरस नहीं आया था? मैंने भी तुम्हारे गम में आंसू बहाए थे, कितना तड़पी थी। वो कहने लगे, चुप कर जाओ, कोई सुन लेगा। फूफो कहने लगी, कौन सुनेगा? ये ज़ारा जो ज़हनी तौर पर माजूर हो चुकी है। मैं पूछती हूँ, क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे सुनहरे ख्वाब क्यों दिखाए? मुझसे शादी का ढोंग क्यों रचाया? और तुम मुझसे शादी का वादा करके किसी और के हो गए। ये सब तुम्हारे आमाल का नतीजा है कि आज तुम्हारी बेटियों के घर उजड़ गए। तुम्हारी वजह से मैंने एक अनचाहे बंदे के साथ अपनी सारी ज़िंदगी गंवा दी। वो कहने लगे कि मैं बहुत मजबूर था। मेरी बीवी मेरे मामू की बेटी थी और मामू बिस्तरे मर्ग पर उसका हाथ मेरे हाथ पर थमा गए थे और मुझ पर अचानक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी थी। मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पा रहा था, इसीलिए यूनिवर्सिटी छोड़ दी। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वो कहने लगी, मैं तुम्हें आज तक नहीं भूली, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। नफ़रत की आग मेरे अंदर कब से परवान चढ़ रही थी। बहुत सुकून महसूस हुआ जब कल मुझे मालूम हुआ कि मेरे भाई के घर तुम्हारी बेटियां आ रही हैं। अब बदला लेने का वक्त मेरा था। मैंने अपनी आग बुझाने के लिए तुम्हारी बेटियों की एक जैसी शक्लो सूरत का फ़ायदा उठाते हुए उनके कमरे तब्दील कर दिए थे। ये सुनते ही ज़ारा के अब्बू फ़ौरन से खड़े हो गए और तल्ख़ हकीकत का सुनकर खुद पर काबू न रख पाए और उनके मुंह पर थप्पड़ लगा गए। इतने में नोमान कमरे में दाखिल हुआ और फुप्पो पर चीख पड़ा। कहने लगा, मैं सब जान चुका हूँ, आपको शर्म नहीं आई? कैसे कर लिया आपने ये सब? मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। ज़ारा के अब्बू बोले, अगर बदला लेना था तो मुझसे लेती, मेरी मासूम बच्चियों का क्या कसूर था? नोमान बोला कि अंकल, हम मिल बैठकर इस मसले का कोई बेहतर हल निकालेंगे। हमने एक मुफ्ती साहिब से मसला बयान किया है और उनके पास इसका हल भी मौजूद है। हमारे सब दुख दर्द साझे हैं, आप फिक्र ना करें। हम दोनों भाई आज ही तलाक के कागजात तैयार करवा लेंगे और इसके बाद मैं ज़ारा से शादी कर लूँगा और उस्मान सारा से। प्लीज़ अंकल, हम पर भरोसा करें, ये हल बिल्कुल शरई है। वो हाथ जोड़कर कहने लगे, मैं पहले ही बहुत टूट चुका हूँ, मुझ में अब मज़ीद कुछ सहने की हिम्मत नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि मेरी बेटी को नया सूरज देखना भी नसीब होगा या नहीं। फ़िलहाल उसे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। नोमान इसके करीब आया और इसके चेहरे पर आए बालों को हटाने का इरादा किया, लेकिन ना जाने क्या सोचकर पीछे हो गया। वो उसे बिल्कुल अजनबी नहीं लग रही थी, लेकिन वो थी तो अजनबी, क्योंकि वो उसके निकाह में नहीं थी। वो उसको अजियत में देखकर बहुत रंजीदा था। वो फ़ौरन कमरे से बाहर निकल आया। वो 3 घंटे बाद ज़ारा को होश आ चुका था। उसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। दोनों बहनें एक दूसरे से गले लगकर खूब रोईं। अम्मी भी खाना वगैरह बनाकर वापस आ चुकी थी। ज़ारा होश में थी, लेकिन बिल्कुल खामोश। सारा उसे कहने लगी, ज़ारा, इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन प्लीज़ अपनी चुप तोड़ दो। अब खामोश मत रहो, वरना मैं मर जाऊंगी। ज़ारा ने फ़ौरन उसके होंठों पर हाथ रख दिया और कहने लगी, अल्लाह ना करे कि तुम्हें कुछ हो। शुक्र है ये अजियत तुम्हारे नहीं मेरे हिस्से में आई। माँ बाप दोनों बेटियों का
اتنا پیار دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ اگلے روز زارا ڈسچارج ہو کر گھر آ چکی تھی۔ کچھ عرصے بعد لڑکوں کے والدین ایک دفعہ پھر سے ان کے گھر آئے اور سارے مسئلے پر بیٹھ کر بات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے انہیں سب سچائی بتا دی ہے۔ یہ سب ایک سازش کے تحت ہوا۔ اس کے لیے ہم بہت شرمسار ہیں اور آپ کی بچیوں کو ان کے حصے کی خوشیاں واپس لوٹانا چاہتے ہیں۔ وہ بہت معصوم بچیاں ہیں۔ زارا کے والدین بہت پریشان تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب یہ فیصلہ اپنی بیٹیوں پر چھوڑیں گے۔ ہم آگے ہی ان سے بہت شرمندہ ہیں۔ جلد بازی میں ہم لوگوں نے بچوں کو ملوایا نہیں، جس کی ہمیں اتنی بڑی سزا ملی۔ انہوں نے ہم پر بھروسہ کر کے بن دیکھے لڑکوں کو اپنا لیا، لیکن کیا ہوا؟ آج صرف پچھتاوا۔ ابھی وہ لوگ بیٹھے ہی تھے کہ زارا کی طرف نعمان کی کال آ گئی اور اس نے کہا کہ میں نے والدین کو آپ کی طرف بھیجا ہے۔ میں پہلی نظر کی محبت کا قائل تو نہیں، لیکن یقین مانیں کہ آپ کے ساتھ گزارے چند لمحے میں بھول نہیں پایا۔ میں آپ کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا۔ پلیز آپ میرے ماں باپ کو خالی ہاتھ مت لوٹائیے گا۔ میں آپ کا منتظر ہوں۔ سارا جو پاس بیٹھی کال سن رہی تھی، اس کا قہقہا نکل گیا اور اس نے اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کال مت کاٹو، میں باہر چلی جاتی ہوں۔ تمہارے چہرے کی سرخی مجھے بہت کچھ بتا رہی ہے۔ اتنے میں امی ان کے کمرے میں آئیں اور ان دونوں کو کھلکھلاتا دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ وہ کہنے لگیں، ایک دفعہ وہ لوگ پھر سوال لے کر آئے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کے لیے صرف آپ کی بیٹیوں کو ہی گھر لے جائیں گے اور ان کو اپنے بیٹوں کی دلہنیں دوبارہ بنائیں گے۔ لیکن اگر تم لوگوں کو اعتراض ہے تو ہم لوگ بالکل ہاں نہیں کریں گے۔ سارا ایک دم سے بولی، نہیں امی، انکار نہیں کرنا۔ اس کے ایک دم سے بولنے پر امی اور سارا دونوں ہنس پڑیں اور وہ بھی شرما گئی، کیونکہ ان لمحوں میں نعمان نے اسے اپنی محبت میں قید کر لیا تھا۔ اس کی آواز سن کر اس کے دل میں بہت سکون اترا تھا۔ دونوں بہنیں ایک دفعہ پھر رخصت ہو کر سسرال چلی آئیں۔ سبھی بہت خوش تھے۔ عثمان نے سارا کے گلے میں لاکٹ دیکھا تو چونک گیا۔ وہ کہنے لگی، آپ کا دیا ہوا لاکٹ میں نے کبھی گلے سے اتارا ہی نہیں۔ وہ مسکرا دیا، کہنے لگا، اتنی چاہ سے آپ کو دیا، بھلا کون خلوص اور چاہت کو ٹھکرا سکتا تھا؟ وہ لمحات کٹھن تھے جو آپ کے بنا گزارے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نکاح کسی سے ہو گیا، وقت کسی سے بانٹ لیا، دل بھی انہی لمحوں میں کہیں قید ہو گیا، لیکن اب شکر ادا کرتا ہوں کہ ہر چیز اپنی جگہ پر صحیح آ گئی ہے۔ وہ کہنے لگی، آپ نعمان ہی ہیں نا؟ عثمان جھٹ سے کھڑا ہوا، بولا، نہیں، اور دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ سارا زور سے ہنسی اور کہنے لگی، مذاق کر رہی تھی، مجھے پتہ ہے کہ آپ صرف میرے ہیں۔